بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم صدق الله مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 227 میں آج ہم کتاب السیر کو شروع کر رہے ہیں، اور کتاب السیر میں جہاد کے احکامات ہوں گے پہلی بحث میں، اس کے بعد پھر آگے مال غنیمت کے احکامات ہوں گے، اس کی تقسیم کا طریقہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو مغازی سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں انشاءاللہ وہ ہم اس کتاب السیر کے اندر ذکر کریں گے۔ سیر یہ سیرت کی جمع ہے، ترجمہ تو اس کا ہوتا ہے عادت یا اخلاق، طور طریقے، اس کو سیرت کہتے ہیں، جیسے کہ سیرت النبی ہے، سیر صحابہ ہے۔ لیکن اب جو سیر ہے اس کو اس بات پر بولتے ہیں کہ جہاد کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے، صحابہ کرام کی زندگی گزری ہے، اور جہاد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اپنائے ہیں، چاہے وہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہو، چاہے وہ کفار کے ساتھ سلوک ہو، چاہے وہ جنگ کے دوران مال غنیمت جو ملتا ہے اس کی تقسیم کا طریقہ ہو، جتنے بھی طریقے، ان کو پھر سیر کا، اور چونکہ اس میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے، جہاد کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اس لیے سیر جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا، یہ بھی ایک معنی میں ہے۔ تو اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو جہاد میں بھی چونکہ یہ سفر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی، اس کے اندر جتنے بھی یہ طور طریقے یا جتنی بھی سنتیں یا جتنے بھی دین کے احکامات وہ اس جہاد کے اندر ہوں گے تو اس کو بھی ہم سیرت کہیں گے، اور اس کی جمع پھر ہوگی سیر۔ تو جہاد میں کفار کے ساتھ کیا معاملہ ہم کریں گے، جہاد کب واجب ہوگا کب واجب نہیں ہوگا، تو یہ جتنے بھی احکامات ہوں گے اس کو پھر ہم سیرت کہہ دیں گے، اور اس کو ہم پھر سیر کہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ جہاد میں گزرا ہے، تو مغازی کے نام سے حدیث کی کتب کے اندر یہ حدیث جمع ہیں، واقعات جمع کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر مسائل کو ہم ذکر کریں گے، اور میدان جہاد کے جو شرعی اور فقہی مسائل ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جہاد کی عزیز طلبہ، جہاد کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے دفاعی جہاد، کہ اگر کافر مسلمان پر حملہ بول دے اور اچانک حملہ کر دے تو اس کے مقابلے کے لیے نکلنے کو جو جہاد ہے اس جہاد کو دفاعی جہاد کہتے ہیں، کہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، آگے سے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ یہ مرد عورت غلام سب پر فرض عین ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنی جان بچانی تو فرض ہے نا، تو جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طریقے سے یہ بھی فرض ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر کسی کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، سب نے بغیر اجازت کے جانا ہوتا ہے، کیونکہ اپنی جان مال عزت کو بچانا ضروری ہے۔ جہاد کی یہ دوسری قسم اقدامی جہاد کہلاتی ہے۔ اقدامی جہاد کا مطلب ہے کہ کفار کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں کیا گیا، بلکہ شریعت میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اگرچہ کفار حملہ نہ بھی کریں، لیکن چونکہ وہ کفر پر ہیں اور دنیا سے کفر کو مٹانا اور دین اسلام کا بول بالا کرنا، یہی جہاد کا چونکہ ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ جہاد کا لغوی معنی تو یہ ہے نا، کوشش کرنا، اپنی وسعت کو کے مطابق اپنی یعنی پوری طاقت کو لگا دینا کسی کام پر، اور شریعت میں یہی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جو ہے وہ کفار کے ساتھ ان کی قتال کرنا اور ایمان کو تقویت دینے کے لیے ایک جدوجہد کرنا، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ چاہے پھر وہ ان کو کفار کو قتل کرنا یا ان کی اموال کو یا ان کی تملیکات کو نقصان پہنچانا ہو، یہ سب پھر اس میں آ جاتا ہے۔ تو چونکہ جہاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جو ہے وہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو اس صورت میں اقدامی جہاد کی ہر وقت یہ جو حاکم میں وقت ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور ضروری بھی ہے کہ وہ اس کا اہتمام ضرور کیا کرے، چونکہ حدیث میں ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد نے باقی رہنا ہے، تو اس اعتبار سے پھر یہ اقدامی جہاد یہ ہونا چاہیے۔ عام حالات میں
جب کافر مسلمانوں پر دعویٰ نہ بولا ہو تو اسے اقدامی جہاد کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر حاکم کسی طرف قافلے کو بھیج دیتا ہے، مجاہدین کو کے قافلے کو بھیجتا ہے کہ یہاں پہ اس علاقے کو فتح کر کے آؤ، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اقدامی جہاد ہے۔ یہ بھی فرض ہوتا ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب وہی جنازے کی نماز کی طرح ہے کہ اگر علاقے میں سے یا ایک پورے ملک سے، یہاں پہ تو جہاد میں ملک ہے لیکن جنازے میں تو علاقہ ہوتا ہے، اہل علاقہ میں سے کوئی ایک پڑھ لے تو سب سے وہ فرض اتر جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ملک میں مجاہدین کا ایک ایسا قافلہ جن کو مزید افرادی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر آگے جا کر لڑ رہا ہے، اقدامی جہاد کر رہا ہے، تو اس صورت میں پیچھے جو باقی رہنے والے لوگ ہیں ان سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ ویسے جہاد کے ثبوت کے لیے تو بہت سی آیات ہیں، بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ صرف 2 آیتیں ہم نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ یہ دفاعی جہاد جو فرض عین ہوتا ہے اس کے بارے میں سورۃ توبہ میں ہے کہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حالت کے اندر اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جا کر لڑو۔ اور دوسرے یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جائے کہ تم اللہ کے راستے میں نفیر عام کرو، نکلو، تو تم جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگے رہتے ہو۔ رضیتم بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو تم پسند کرتے ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ 2 آیتیں سورہ توبہ ہی کی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں، جیسے کہ شروع میں ہم نے آیت پڑھی کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا لیکن تمہیں وہ ناپسند ہے۔ تو بہت ساری آیات ہیں جہاد سے متعلق۔ تو حدیث اگر دیکھیں تو احادیث بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک حدیث یہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر، یعنی یہ جہاد جاری رہے گا جب سے میری بعثت ہوئی ہے، اس سے لے کر اس وقت تک کہ جب تک جو اس امت کا آخری شخص جو ہے وہ دجال کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرے گا، اس وقت تک یہ جہاد جاری رہے گا۔ لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، نہ کسی عادل کا عدل اس کو باطل کر سکتا ہے، نہ کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ جہاد جو ہے وہ ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ پوری کتاب السیر کے اندر چند ابحاث ہوں گی، تو ان میں سب سے پہلی بحث جو ہے وہ جہاد کے احکامات سے متعلق ہے، تو یہاں سے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے جہاد کا وصف شرعی بیان کیا جائے گا، جس طرح بھی ہم نے کیا کہ الجہاد فرض علی الکفایتی، جہاد یعنی اقدامی جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اذا قام به فریق من الناس، یہ اس کی تشریح آگی کہ اذا قام به فریق من الناس، اگر لوگوں کی ایک جماعت وہ اس کے لیے کھڑی ہے، کام کر رہی ہے، تو سقط عن الباقین، تو باقیوں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ، اگر کوئی بھی اس جہاد کو نہیں کر رہا، أَثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ، سارے کے سارے لوگ فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کو ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہو گیا فرض کفایہ کا مفہوم۔ وقتال الکفار واجب وإن لم يبدؤنا، یہ اقدامی جہاد سے متعلق بات کر دی کہ اقدامی جہاد وہ واجب ہی رہتا ہے اگرچہ وہ کفار ہمارے اوپر ابتدا نہ بھی کریں، تو پھر بھی چونکہ الہ کلمۃ اللہ تو کرتے ہی رہنا ہے، تو اس کے لیے اگرچہ وہ وہاں سے نہ بھی آئیں، پھر بھی ہم نے ان کے پاس جانا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ چونکہ دعوت ویسے بھی اسلام کے بھی عام ہو چکی ہے، تو لہٰذا ان کو یہ کہنا ہے کہ یا تو تم ابھی اسلام کی طرف، مستحب ہے کہ ایک دفعہ پھر کہہ دیا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کی ہمارے مالوں کے لیے نہیں آئے بلکہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے آئے ہیں، اس لیے پہلے ان کو دعوت دی جائے، مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جزیہ دے دیں، جزیہ نہیں دیتے تو پھر ان کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے۔ ولا یجب الجہاد، اب کن کن لوگوں کے اوپر جہاد کے لیے نکلنا واجب نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاد کے اندر وہی جائے گا نا جو آگے لڑے گا، جا کر مجاہد ہوگا، لہٰذا بچہ نہیں لڑ سکتا، عورت نہیں لڑ سکتی، اور اس طریقے سے کوئی معذور آدمی ہے وہ نہیں لڑ سکتا، غلام ہے وہ نہیں لڑ سکتا، تو لہٰذا ان کے اوپر جہاد بھی فرض نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ
لا یجب الجہاد علی صبی، بچے کے اوپر نہیں ہے، ولا عبد نہیں، غلام کے اوپر، ولا امرأۃ اور نہیں عورت کے اوپر، ولا اعمى اندھے کے اوپر بھی نہیں، ولا مقعد یا مقعد یعنی بیٹھا ہوا ہے گھر میں پاہج ہے، ولا اقطع یا یہ کہ وہ اس کا کوئی عضو کٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ بیچارہ کہاں جائے گا، وہ کیسے لڑے گا، تو اس لیے وہ بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تو تھا اقدامی جہاد جس کا یہ حکم ذکر ہو گیا۔ فإن هاجم العدو على بلد، اگر دشمنوں نے دعویٰ بول دیا، حلہ بول دیا اور چڑھائی کر دی مسلمانوں کے کسی شہر پر، تو وجب علی جمیع المسلمین الدفع، تو یہاں پہ تمام مسلمانوں کے اوپر اس کا دفاع کرنا، دفاعی جہاد کے طور پر نکلنا واجب ہے۔ تخرج المرأۃ بغیر اذن زوجہا، یہاں پہ پھر عورت بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے گی، والعبد بغیر اذن المولا، اور غلام بھی مولا کی اجازت کے بغیر نکلے گا، چونکہ یہ اب نماز کی طرح فرض ہو چکا ہے، تو نماز جس طرح رکاوٹ نہیں ہے کسی بھی کام کے لیے، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی یہ رکاوٹ نہیں بن سکتی، مولا بھی اور نہ ہی شوہر۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ الْحَرْبِ، اگر مسلمان جو ہے وہ دار الحرب کے اندر داخل ہو گئے، فحاصروا مدینۃ او حصنا، انہوں نے جا کر، یہ اقدامی جہاد کی کچھ صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے جا کر قلعے کا یا شہر کا محاصرہ کر لیا، تو سب سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے، کہ دعوہم الی الاسلام، سب سے پہلے ان قلعے والوں کو یا مدینے شہر والوں کو اسلام کی دعوت دے۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی دعوت چونکہ اب عام ہو چکی ہے، سب کو پتہ ہے، صرف ان کو یاد دہانی کروانی ہے۔ فین اجابوہم، اگر قبول کر لیتے ہیں تو کفوا عن قتالہم، تو مسلمان اپنے آپ کو روک دیں گے ان کے ساتھ قتال کرنے سے۔ وَإِنِ امْتَنَعُوا، اگر وہ رک جائیں، وہ کہیں کہ انکار کرنے لگ جائیں کہ ہم توحید کو نہیں مانتے اور نہیں ہم اسلام کو مانتے ہیں، تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ دعوہم الی اداء الجزیہ، ان کو جزیہ کی طرف، ٹیکس کی طرف ان کو مجبور کریں گے، دعوت دیں گے کہ تم ٹیکس دے کر ذمہ کے طور پر ہمارے ماتحت ہو کر رہو گے۔ فین بذلوہا، اگر انہوں نے اس چیز کا یعنی ٹیکس دینے کا اندیا دے دیا اور اقرار کر لیا کہ ہم ٹیکس دے دیں گے، تو پھر اس صورت میں جو وہ ذمہ ہیں، پھر اس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فلہم مال المسلمین، لہٰذا ان کو وہی ملے گا یا ان کے لیے وہی ہوگا جو مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ وعلیہم، اور ان کے اوپر بھی وہی چیز لازم ہوگی، ما علیہم، جو مسلمانوں کے اوپر لازم ہوگی، یعنی جو مسلمانوں کے اوپر لازم ہوتی ہے تو ان ذمیوں کے اوپر بھی وہی چیز لازم ہوگی، مثال کے طور پر جنایات وغیرہ میں بھی اور عقود میں بھی، بے شرع کے اندر بھی، ان سب چیزوں میں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ذمیوں کو بھی دے دیے جائیں گے، اور جو ذمیوں کے اوپر کوئی چیز، جو مسلمانوں کے اوپر کوئی چیز لازم ہوگی وہ ذمیوں کے اوپر بھی لازم ہوگی۔ مطلب یہ کہ وہ ایک عام شہری کی طرح ہو کر پھر وہ رہیں گے۔ ولا يجوز ان يقاتل من، کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ مجاہد قتال کرے ایسے شخص سے لم تبلغہ دعوت الاسلام، جس کے پاس اسلام کی دعوت ابھی تک نہ پہنچی ہو۔ لیکن یہ پہلے کی تھا، اب چونکہ اسلام پوری دنیا میں وہ مشہور ہو چکا ہے، لہٰذا اب یہاں پہ یہ عدم جواز والی بات نہیں ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ پھر بھی دعوت دے دے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مال کے لیے نہیں آئے، یہ اسلام کے لیے آئے۔ الا بعد ان یدعوہم، الا یہ کہ ان کو دعوت دے اور اس کے بعد قتال کرے، پہلے نہ کرے۔ ویستحب ان یدعو من، کہتے ہیں کہ مستحب ہے اس شخص کو دعوت دینا جس کے پاس بلغت ہو دعوت الی الاسلام، دعوت اسلام جس کے پاس پہنچ چکی ہے، اس کو دوبارہ دعوت دینا یہ صرف اور صرف مستحب ہے۔ ولا یجب ذلک، لیکن واجب نہیں۔ یہ تو تھا دو آپشن، کہا کہ ایمان لاؤ، لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لاتے جزیہ دو، جزیہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے فین ابو، اگر جزیہ دینے سے انکار کرتے ہیں، استعانوا باللہ تعالی علیہم وحاربوہم، لہٰذا اب یہاں پہ مجاہدین جو ہے وہ اللہ سے مدد طلب کریں گے اور ان کفار کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے۔ ونصبوا علیہم المجانیق، اور ان کے اوپر منجنیقوں کو، یعنی جن کے ذریعے سے پتھر، پرانے زمانے کی مشین تھی، اس کے اندر پتھر رکھ کر بڑے سے بڑا پتھر مارا جاتا تھا جو دور جا کر لگتا تھا، قلعوں کو بھی، دیواروں کو توڑ دیتا تھا، تو منجنیقی ان کے اوپر نصب کریں گے۔ وحرقوہم، اور ان کو جلایا جائے گا، ان کو جلائیں گے مجاہدین۔ وارسلوا علیہم الماء، پانی ان کے اوپر بہائیں گے تاکہ غرق ہو جائیں پانی کے اندر۔ وقطعوا اشجارہم، ان کے درختوں کو کاٹیں گے۔ وافسدوا زروعہم، ان کی کھیتیوں کو فاسد کریں گے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ان کو غصہ دلانا ہے اور ان کو اس چیز پہ مجبور کرنا ہے کہ وہ یا تو اسلام لائیں یا پھر یہ کہ یہاں سے نکل جائیں۔ ولا بأس برميهم، ان کی طرف فائر کرنا اور تیر پھینکنے میں حرج نہیں ہے۔ کب؟ کہتے کہ ان کان فیہ مسلم اسیر او تاجر، اگرچہ ان کے اندر مسلمان قیدی ہو یا مسلمان تاجر ہو، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی جگہ مسلمان قیدی سے یا مسلمان تاجر سے خاص طور پر تو خالی تو نہیں ہوتی نا۔ اب ہم ایک مسلمان کی وجہ سے پورے کفار کے لشکر کو معاف کر دیں، یا یہ کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم فائر نہیں کریں گے تو وہ ادھر سے فائر کر لیں اور پھر ہمارا تمام مسلمانوں کا نقصان ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نیت ہماری یہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑائی، ضمن میں اگر وہاں پہ کوئی موجود مسلمان مارا گیا تو وہ معاف ہے۔ وَإِن تَتَرَّسُوا بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْأُسَارَى، اگر کفار نے ڈھال بنا دیا، تترسو ڈھال بنا رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو یا مسلمانوں کے قیدیوں کو، تو لم یکفوا عن رمیہم، پھر بھی مسلمان ان کو تیر مارنے سے یا فائر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وَيَقْصُدُونَ بِالرَّمْيِ الْكُفَّارَ دُونَ الْمُسْلِمِينَ، مارنے کے ساتھ کفار کا ارادہ کریں کہ ہم کفار کو مار رہے ہیں، نہ کہ یہ ارادہ کریں کہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ وَالْمَصَاحِبِ، ایسی چیزیں جن کا نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیا ان کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں غزوے کے اندر یا جہاد کے اندر؟ تو کہتے ہیں کہ عورتیں بھی نکل سکتی ہیں، قرآن مجید کو بھی ساتھ لے کر جایا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جب اذا کانوا عسکرا عظیما یؤمن علیہ، جب یہ ایک بہت بڑا لشکر اور اس کے اوپر بالکل اطمینان ہو، یومن والی اس کے اوپر حفاظت کا اطمینان کیا جاتا ہو اور وہ بالکل مأمون ہو، تو اس صورت میں چونکہ عورتوں کو ان کی حفاظت بھی ہوگی تو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن وَيُكْرَهُ إِخْرَاجُ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا، چھوٹا سریہ یعنی 200 لوگوں کا تقریباً اس طرح کا قافلہ جہاد کے لیے بھیجا، تو اس میں عورتوں کا قرآن مجید کا ساتھ لے کر جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو شکست ہو جائے اور بدلے میں عورتوں کو بھی قتل کر دیا جائے اور قرآن مجید کی بھی حرمتی کر دی جائے، اس لیے چھوٹے سریے میں نہیں ہے، لیکن بڑے قافلے کے اندر جو ہے یہ ایسا کرنا درست ہے۔ ولا تقاتل المرأة الا باذن زوجها ولا العبد الا باذن سيده، کہتے ہیں کہ جو اقدامی جہاد ہے وہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ الا ان يهجم العدو، الا یہ کہ غلام، الا یہ کہ دشمن وہ دھاوا بول دے اور دشمن حملہ کر دے، تو اس صورت میں چونکہ دفاعی جہاد ہے پھر سب نے جانا ہے۔ آگے مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، مسلمان مجاہدین کو، کہ وہ جب دارالحرب میں جائیں تو کیا کام کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لیے اس چیز کی مناسب ہے ان کے لیے کہ اللہ یغدروا، دھوکہ نہ دیں، ولا یغلوا، خیانت نہ کریں، ولا یمثلوا، مسئلہ نہ کریں، ہاتھ ناک کان اور زبان یہ نہ کاٹیں، ولا یقتلوا امرأۃ، عورت کو قتل نہ کریں، ولا صبیًا، اور بچوں کو قتل نہ کریں، ولا شیخا فانیا، بوڑھے بزرگ لوگوں کو قتل نہیں کرنا، ولا اعمی، اور نہ ہی اندھوں کو قتل کریں، ولا مقعدا، اور نہ ہی پاہج اور معذوروں کو قتل کریں، الا ان یکون احد هؤلاء ممن یکون له رأی فی الحرب، اگر ان میں سے کسی ایک کا تجربہ ہو لڑائیوں کے اندر، مہارت ہو، اگرچہ وہ معذور ہے لیکن ادھر سے وہ تجربات اپنے شیئر کر رہا ہے، تو جیسے کہ درید بن سمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مروایا تھا اور قتل کروایا تھا، چونکہ وہ اگرچہ 160 سال کا تھا لیکن یہ کہ وہ جنگ کے اندر وہ کفار کو مشاورت دے رہا تھا، مشورے دے رہا تھا مفید قسم کے، تو اس لیے اس کو قتل کروایا تھا۔ تو لہٰذا اس صورت میں پھر ان میں سے ہر ایک، اگر عورت ہے یا شیخ فانی ہے یا اندھا ہے یا پہج ہے، لیکن یہ کہ اس کو تجربہ ہے جنگ کا، پھر اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تاکہ کفار کی جو طاقت ہے نا اس کو ختم کرنا مقصود ہے۔ او تکون المرأۃ مالکۃ، یا ایک عورت جو ہے وہ بادشاہ ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس صورت کے اندر اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ولا یقتلوا مجنونا، مجنون کو قتل نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ اس نے تو جہاد کرنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے، ہاں اگر وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْبِ، اگر امام یہ چاہتا ہے کہ وہ اہل حرب سے، کفار سے صلح کر لے، او فریقا من، ان میں سے کسی ایک فریق سے، وَكَانَ فِيهِمْ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے اس میں بہتری ہو، فَلَا بَأْسَ بِهِ، صلح بھی کرنے کی گنجائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ بھی اور اس طریقے سے کفار کے ساتھ 4 مہینوں کا، کسی کے ساتھ زیادہ کا صلح کیا ہوا تھا، معاہدہ کیا ہوا
ہوا تھا، لیکن جب براۃ من اللہ و رسولہ سورہ براۃ نازل ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اور پھر بعد میں حضرت علی کو بھی ساتھ بھیجا کہ جنہوں نے جا کر وہاں مکہ کے اندر اعلان کیا کہ جن کے ساتھ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کا کیا ہے وہ 4 مہینے پورے کریں گے، اس کے بعد معاہدہ ختم، اور جن کا 4 مہینے سے زیادہ کا ہے تو ان کو 4 مہینے تک ہی انتظار کرنا ہے، زیادہ نہیں، اس کے بعد معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یا تو اس جزیرہ عرب کے اندر مسلمان رہیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کا یا تو یہ ہے کہ یا تو نہیں بلکہ یقینی طور پر یہاں پہ اسلام رہے گا، اور یہاں پہ کفر اور مشرکین یہاں پہ نہ بیت اللہ کے اندر آ سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں جزیرہ عرب کے اندر رہ سکتے ہیں۔ فَإِنْ صَالَحَهُمْ مُدَّةً اگر ایک مدت تک ان کے ساتھ صلح کیے رکھا، معاہدہ کیے رکھا، ثم رأى ان نقض الصلح انفع، پھر اس نے دیکھا حاکم وقت نے کہ صلح کا توڑ دینا یہ زیادہ نفع بخش ہے، تو نبذ الیہم، ان کی طرف اس صلح کو توڑ دے کہ بھئی ہمارا آج سے صلح ختم، وقاتلہم، ان کے ساتھ قتال کرنے لگ جائے۔ فَإِن بَدَؤُوا بِخِیانَةٍ اگر کفار نے خود خیانت شروع کر دی پہلے سے، قاتلہم ولم ینبذ الیہم، کہتے ہیں کہ اس صورت میں ان کے ساتھ قتال کرے گا اور معاہدے کو ان کی طرف نہیں پھینکے گا، مطلب یہ کہ معاہدہ توڑنے کی ان کو خبر نہیں دے گا، پھر بھی ان کے ساتھ قتال کرے گا، کیونکہ خیانت انہوں نے کی ہے، معاہدے کو انہوں نے توڑا ہے۔ وَإِن بَدَؤُوا بِخِیانَةٍ کا مطلب یہ ولم ینبذ الیہم اذا کان ذلک باتفاقہم، اگر ان کے اتفاق سے، ان کی اتفاق رائے سے اگر ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، تو پھر اس صورت میں ان کو واپس بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کفار کے غلام، ان کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَىٰ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے لشکر کی طرف ان کے کفار نکل کر آگے، فَهُمْ أَحْرَارٌ، کیونکہ خود آئے نا اس لیے یہ آزاد ہو جائیں گے۔ وَلَا بَأْسَ أَن يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ، یہاں سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ تقسیم سے پہلے، مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کون کون سی چیزیں مجبوری کی صورت میں اور ضرورت کی صورت میں مجاہدین استعمال کر سکتے ہیں دارالحرب میں، تو فرماتے ہیں کہ وَلَا بَأْسَ أَن يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ، لشکر جو ہے وہ چروا سکتا ہے فی دار الحرب، اپنے گھوڑوں کو چارہ دے سکتا ہے فی دار الحرب، دارالحرب کے اندر، وَيَأْكُلُوا مَا وَجَدُوهُ مِنَ الطَّعَامِ، اور جو کچھ ان کو وہاں پہ کھانے کی چیز ملے تو اس کو وہ کھا بھی سکتے ہیں، وَيَسْتَعْمِلُ الْحَطَبَ، لکڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں، وَيَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ، اور کھانے کا جو تیل ہوتا ہے وہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تیل سر میں لگانے کی ضرورت چونکہ اتنی نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ وَيُقَاتِلُوا بِمَا يَجِدُونَهُ مِنَ السِّلَاحِ، اور قتال کریں گے ان کفار کے ساتھ اسی اسلحے سے جو اسلحہ وہ وہاں دارالحرب کے اندر جہاں پر بھی پاتے ہیں، تو تقسیم سے پہلے اس اسلحے کے ذریعے سے بھی ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں۔ کل ذالک بغیر قسمت، یہ سارے کام تقسیم، غنیمت کی تقسیم سے پہلے کرنے کی گنجائش ہے، لیکن جتنی ضرورت ہو اتنا کریں، ضرورت سے زیادہ نہ کریں۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَبِيعُوا مِن ذَلِكَ شَيْئًا، اس سے کچھ چیز بیچنا جائز نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بیچنے میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اصل ضرورت تو خود استعمال میں لانا تھا، تو خود استعمال تو کریں لیکن آگے بیچ نہیں سکتے۔ وَلَا يَتَمَوَّلُونَهُ، اس کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس مال کے طور پر محفوظ کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ احرز باسلامه نفسه واولاده الصغار وكل مال هو في يده او وديعة في يد مسلم او ذمي، یہاں پہ یہ کہ مسلمانوں کفار میں سے کوئی ایک شخص مسلمان ہو گیا، جب مسلمان ہو گیا تو اس مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا کیا چیز محفوظ ہو جائے گی اس کی، کہتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو محفوظ کر دیا، اپنی چھوٹی اولاد کو کر دیا، بڑی اولاد نہیں بلکہ چھوٹی اولاد، اور ہر اس مال کو جو اس کے ہاتھ میں ہے یا کسی مسلمان یا ذمہ کے ہاتھ میں امانت ہے، یہ سب کا سب اس نے اپنا محفوظ کر دیا ہے اسلام کی وجہ سے۔ فَإِن ظَهَرْنَا عَلَى الدَّارِ، اگر ہم نے دارالحرب کے اوپر غلبہ پا لیا تو اس صورت میں اس مسلمان، یہ جو نو مسلم ہے، اس کی زمینیں بھی وہاں پہ ہیں، اس کی بیوی بھی وہاں پہ ہے، اس کی جائیداد بھی وہاں پہ ہے، اس کا کیا کریں گے؟ کہتے فَعَقَارُهُ فَيٌّ، اس کی جو زمین ہوگی وہاں پر، چونکہ وہ تو دارالحرب کے اندر ہے لہٰذا وہ مال غنیمت ہو جائے گی۔ وَزَوْجَتُهُ فَيٌّ، اور اس کی بیوی جو ہے وہ چونکہ اب یہ مسلمان ہو چکے، وہ بیوی تو کافر ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا اور بیوی اس کی فے مال غنیمت شمار ہوگی۔ وَحَمْلُهَا فَيٌّ، اور اس عورت کا جو حمل ہے وہ بھی فے شمار ہوگا، یعنی فے کا مطلب غنیمت میں چلا جائے گا۔ وَأَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَيٌّ، اور اس کی بڑی اولاد جو ہے وہ بھی فے ہو جائے گی، مال غنیمت میں چلی جائے گی، غلام بن جائے گی، تو یہ اس کا حکم ہے۔
ولا ينبغي ان يباع السلاح من اهل الحرب، کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ دارالحرب والوں کے اوپر فروخت کرے، کیونکہ وہی اسلحہ پھر وہ ہمارے اوپر استعمال کریں گے، اس لیے اسلحہ بیچنا ان کے اوپر نہیں ہے۔ ولا یجہز الیہم، اور نہیں ان کی طرف اس اسلحے کو لے کر جایا جائے گا، یعنی اس کو بیچنے کے لیے وہاں اس دارالحرب کے اندر لے کر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا یفادی بالاسارہ عند ابی حنیفہ، جو قیدی ہیں ان سے فدیہ نہیں لے گا حاکم وقت قیدیوں سے فدیہ نہیں لے گا، یہ ذکر یہاں پہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کو مفت میں تو ذکر بھی نہیں، یعنی اس کو رہا تو کرے گا ہی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ فدیہ دے کر بھی ان کو رہا نہیں کرے گا۔ وقالہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یفادی بہم اسار المسلمین، مسلمانوں کے قیدیوں کے بدلے میں ان کو فدیے میں آزاد کر سکتا ہے، یعنی کفار کے قیدی ہیں تو ان سے فدیہ یہی لے رہا ہے کہ مسلمانوں کے قیدی بدلے میں دے دو تو ہم یہ واپس کر رہے ہیں، تو اس کی گنجائش صاحبین کے نزدیک ہے۔ ولا یجوز المن علیہم، لیکن کسی بھی صورت میں ان کے اوپر احسان کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی مفت میں ان کو آزاد کر دو، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس سبق کو مکمل کر لیتے ہیں، یہ جہاد کے احکامات یہاں پہ آ کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے بحث ثانی شروع ہو جائے گی کہ فتح کے بعد پھر کیا کریں گے، فتح جب ہو گئے اب مال غنیمت آئے گا، اب پھر آگے کیا کیا احکامات ہوں گے، تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔